السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن ہے جی، اور آپ روزے سے بھی ہیں الحمدللہ۔ عرفہ کے دن دعائیں قبول ہوتی، جمعہ کے دن کی کچھ گھڑیاں ایسی ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی، اور روزہ دار کی دعا روزے کے دن قبول ہوتی۔ تو آج کا دن بہت خاص دن ہے، بہت اسپیشل دن ہے، اور اس کے ایک ایک لمحے کو بہت اچھی طرح اور بہت یکسوئی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور عمدہ طریقے سے گزارنا چاہیے کہ ہمارا دھیان مکمل طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہو۔ تو سب سے پہلے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کی صدائیں عرفہ کی طرف جانے والے سب پکار رہے ہوں گے۔ اللہ نے انہیں بلایا اور وہ اللہ کے حکم پر حاضر ہو گئے، اور اپنی زبان سے بھی اس حاضری کا اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے نصیب میں بھی یہ لبیک کر دے، حقیقی لبیک، اور صرف یہ حج تک ہی محدود نہ ہو، بلکہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، کوئی بھی خیر و بھلائی کا کام ہو، تو اس کی طرف ہم اسی طرح دوڑے لبیک کہتے ہوئے کہ اللہ آپ نے پکارا، آپ نے حکم دیا، میں حاضر ہوں، اور کسی بھی اچھے کام میں کبھی پیچھے نہ رہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے دیا ہوا ایک موقع ہوتا ہے، ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عام طور پر نیکی کے کاموں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ہمارا نفس آڑے آتا ہے، بعض اوقات لوگوں کے غلط مشورے ہوتے ہیں، ماحول کا اثر ہوتا ہے، کبھی انسان کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، تو بہت سی رکاوٹیں ہو جاتی ہیں کہ انسان وہ نہیں کر پاتا جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکی کے سارے مواقع کو جمع کر دیں آپ کے لیے، تو پھر دیر نہ کریں محض سستی کی وجہ سے۔ آج کا دن بہت اہم دن ہے۔ آج کے دن سب سے زیادہ لوگوں کی جہنم کی آگ سے نجات لکھی جاتی ہے، ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا، دیکھو میرے یہ بندے کس مقصد کے لیے عرفہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ لوگ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی بخش دیتے ہیں۔ اس دن سال بھر میں تمام جتنے بھی دن ہیں ان سب سے زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن یہ صرف عرفہ والوں کے لیے ہی نہیں، ہم بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں اگر ہمارے دل بھی لبیک پکار رہے ہوں کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہم دل و جان سے راضی ہوں اور خوشی سے حاضر ہوں اور تیزی سے آگے بڑھنے والے ہوں۔ حج ایک بہترین موقع ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ استطاعت والوں پر فریضہ ہے، ایک فرض عبادت ہے، لیکن جو نہ جا سکے وہ اپنے دل کے اندر خواہش اور نیت اور ارادہ کرتے ہوئے اور شوق رکھتے ہوئے بھی اس کا اجر پا سکتے ہیں۔
کیونکہ جو شخص بھی مسلمان ہے، یعنی جس کے اندر بھی ایمان ہے، اس کے اندر لازمی طور پر یہ خواہش اور طلب ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا محبوب ہے، اور محبوب کے گھر کا دیدار ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا شوق ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے وہ گھر بنایا جس کا طواف کیا جاتا ہے اور جس کی طرف حج کا ارادہ کیا جاتا ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو بکہ میں ہے، یعنی مکہ میں، بہت بابرکت اور جہان والوں کے لیے ہدایت. اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. تو گویا لوگ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے گھر جانے کا شوق رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اس کی طرف سے بے نیاز ہیں. تو جو اللہ کے گھر جانے کا شوق نہیں رکھتے اور جانے کا ارادہ نہیں کرتے اور اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں سے بیزار ہے، بے نیاز ہے. اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ لوگ اس کے گھر میں آئے جنہیں آنے کا کوئی شوق نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کے لیے ایک مرکزی مقام یہ رکھا کہ جس کی طرف رخ کر کے ہم سب عبادت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک مسجد کی حیثیت بھی رکھتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام. میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی. تو بیت اللہ شریف جس کی طرف حج کیا جاتا ہے، اس کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ یہ اس زمین پر سب سے پہلا گھر ہے. گویا زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے اپنا گھر بنوایا. اور ہمیں اس گھر کی طرف کیا نسبت کی گئی کہ ہمیں اس گھر کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ اس گھر کا شوق تو رکھنا چاہیے، لیکن اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. عبادت اس گھر کے رب کی کرنی چاہیے، جیسا کہ سورۃ قریش میں فرمایا، بسم اللہ. وہ گھر امن والا ہے، وہاں پر کسی قسم کا خوف نہیں. وہاں پر انسان کی عبادت کا لطف کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو اس کی طرف رخ کرتے ہوئے ہی امن اور اطمینان نصیب ہو جانا چاہیے، کیونکہ دن کے 24 گھنٹوں میں سے وہ گھنٹے جو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس گھر کی طرف رخ کرتے ہیں، تو اس وقت ہم سب سے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب تک بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. نماز کی حالت میں، یا ہم قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، یا رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، یا سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. اس حالت میں اگر انسان کی موت بھی آ جائے تو انسان کے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے. تو یہ وقت سب سے زیادہ امن کا اور اطمینان کا وقت ہوتا ہے. اس لیے اس وقت کی بھی، یعنی نماز کے وقت کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور خوشی کے ساتھ اور پورے اطمینان اور سکون اور خشوع کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف رغبت کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کے لیے خاص طور پر دعا کی تھی کہ اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے، اور آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی. لہذا جس کے دل میں بھی ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ سب اس گھر کی طرف شوق رکھتے ہیں، اور اسی لیے خوشی خوشی جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں قبلے کی پیروی کرتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ ابراہیم آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، تاکہ وہ نماز قائم کریں. اے ہمارے رب، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما. توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے. تو گویا اس گھر سے محبت
اور اس گھر کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا قیام. ہم سال میں ایک بار حج کر سکتے ہیں، لیکن دن میں 5 بار اس گھر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. لہذا جو شخص اس گھر سے محبت کرتا ہے، جو حج کا شوق رکھتا ہے، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے نماز کا شوق نہ ہو اور بار بار اس گھر کی طرف رخ کرنے کو دل نہ چاہے. لہذا آج کے اس دن میں، یہ دن جو ایک عہد اور میثاق کا دن ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرنے کا دن ہے، دعائیں مانگنے کا دن ہے، اور اس عہد کی تجدید کرنے کا دن ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی نے جب روحوں کو پیدا کیا تھا تو ان سے ایک میثاق لیا تھا. کیا کہا تھا؟ الست بربکم الست بربکم. اس پکار کو، اس گونج کو آج بھی محسوس کیجئے. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ کہاں ہوا تھا؟ ارواح عالم کے ساتھ یہ کام ہوا کہاں تھا؟ عرفہ میں. تو آج کے دن یا آج کے اس خاص مقام پر، عرفہ کے مقام پر، ہم سب نے اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک عہد کر رکھا ہے. قالوا بلا، کہ ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ اپنے رب کی طرف راغب ہوں، اس سے دعا کریں، اس سے محبت کریں، اس کی طرف انابت کریں، اس سے ڈرنے والے ہوں، اس کا خشوع اور اس کی خشیت ہمارے اندر ہو، اور اپنی عبادتوں میں روح لائیں، اپنی عبادتوں کی تجدید کریں. اگر نمازوں میں وقت کی پابندی نہیں ہو رہی تو وقت کی پابندی کریں، اور اگر وقت کی پابندی ہو رہی ہے اور خشوع و خضوع نہیں تو اس کے لیے کوشش کریں. تو آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے. عرفہ کا دن تجدید عہد کا دن ہے، اس عہد کو جو ہم کر کے بھول چکے ہیں. لیکن ہر پیغمبر نے آ کر اپنی اپنی قوم کو اس عہد کی یاد دہانی کرائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی عہد کی یاد دہانی کرائی اور اپنے رب کی عبادت کی طرف بلایا. اور ہماری پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو ہم سب صرف ایک سفر یا سیر کی نیت سے حج کا ارادہ نہیں کریں، اور صرف جانے کا شوق ہی نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری روح اور ہمارے باقی زندگی کے اعمال بھی، یعنی پوری روحانیت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگنے والے ہوں. پھر انسان جب اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے اور لبیک پکارتا ہے تو یہ کلمہ تمام انبیاء کا کلمہ رہا ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک. یعنی موسیٰ علیہ السلام اور باقی دیگر انبیاء نے بھی اس کلمے کو پکارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو گھاٹی سے اترتا ہوا بلند آواز سے لبیک کہتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد آپ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو پوچھا، یہ چوٹی کون سی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یہ ہرشا کی چوٹی ہے. آپ نے فرمایا، گویا میں یونس بن متی علیہ السلام کو موٹی سرخ اونٹنی پر سوار بالوں والا جبہ پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ان کی اونٹنی کو نکیل کھجور کی چھال ہے اور وہ تلبیہ کہہ رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے سین دکھائے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ یہی طریقہ پچھلے انبیاء کا رہا ہے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کے لیے، رب کی پکار پر اس گھر کے حج کے لیے آتے رہے ہیں. لہٰذا ایک طرف ہمیں اس کا شوق ہونا چاہیے، دوسری طرف اس کی طرف رخ کر کر ہمیں نمازوں کی اصلاح اور تجدید کرنی چاہیے. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اوور آل ہمیں اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کر اللہ کا وفادار، اللہ کا بندہ بننا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری دنیا کے لیے خانہ کعبہ کو جہاں ایک مرکز بنایا، وہاں عرفہ کے میدان کا، اس زمین کا خاص انتخاب کیا بندوں کی بخشش کے لیے. حج کے لیے لوگ جاتے ہیں تو مختلف اوقات میں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ حاجی مکہ جاتے ہیں پہلے، کچھ پہلے مدینہ جاتے ہیں. حج مکہ میں ہی ہوتا ہے، مدینہ میں صرف مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کے لیے جایا جاتا ہے. مکہ میں رہ کر مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اور کاموں میں مشغول ہے. پھر اسی طرح باقی دنوں میں بھی، جیسے مینا میں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں 8 تاریخ کو،
تو 9 تاریخ کی وہ عبادت جو ایک یعنی پیک پہ پہنچ جاتی ہے، جس میں ساری مخلوق جو حج کے لیے جاتی ہے وہ ایک جگہ پر سمٹ آتی ہے. تو عرفہ کا میدان بہت ہی معزز اور محترم مقام ہے، اور وہاں پہنچنا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں پر فوقیت عطا کی ہے، تو زمین کے اس ٹکڑے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا کی ہے کہ جہاں بلا کر لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے. اور خاص طور پر عرفات کے میدان میں جو قیام اور اذکار وغیرہ ہیں یا دعائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن عرفات سے واپسی پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اگر تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش بھی کر لو تو کوئی مذائقہ نہیں، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام مزدلفہ پہنچ کر اس طرح اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی، ورنہ اس سے پہلے تم راہ بھولے ہوئے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دن کی خاص عبادت کیا ہے، اور اس دن کے اختتام پر بھی خاص عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کی کثرت. تو یہ جو خاص دن آپ کو اللہ نے آج نصیب کیا ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. کیسے ذکر کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، جیسے اس نے تمہیں یہ راہ دکھائی ہے، تو اسی طرح تم اللہ کا ذکر کرو. یعنی ذکر میں بھی من گھڑت طریقے اختیار نہیں کرنے، بلکہ جو پرسکرائبڈ طریقے ہیں، جو بتائے ہوئے ہیں، انہی کی پیروی کرنی ہے. تو عرفات کے میدان میں بھی جو دعا پڑھنی چاہیے وہ، اور جو لوگ عرفات نہیں پہنچے وہ بھی آج کے دن اسی خاص ذکر کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں. سب سے پہلے عرفات کے میدان کی تھوڑی سی تاریخی حیثیت کے بارے میں چھوٹی سی بات کروں گی. کیا عرفات کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی کو معلوم؟ جی شاباش، بارک اللہ فی علمک. عرفات کا ایک اور نام نعمان ہے. نعمان لوگ بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد سے نعمان یعنی میدان عرفات میں عہد لیا تھا. تو یہ میدان دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھا، اس اعتبار سے بھی خاص جگہ ہے، اور پھر حشر کے دن بھی، یعنی حشر میں بھی لوگ دوبارہ جمع ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد آدم سے میدان عرفات میں عہد دیا تھا. یعنی اگر ہم آج وہاں نہیں ہیں تو دنیا میں آنے سے پہلے وہاں کا چکر لگا چکے ہیں، وہاں ہم سے عہد لیا گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صلب سے ان کی ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنا تھی، اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا وہاں. پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا. یعنی عہد کب لیا گیا تھا؟ جب ہم آدم کی پشت میں تھے. پھر کیا کیا گیا؟ چیونٹیوں کی شکل میں سب جس نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک سب کو وہاں پھیلا دیا گیا. تبھی پورے آئے ہوں گے نا. اگر اصل سائز میں ہوتے تو پھر تو اس میدان میں سب پورے نہیں آ سکتے تھے. اور فرمایا الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ یہ گواہی اس لیے لی ہے تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے بے خبر تھے، یا تم یہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے بھی شرک کیا تھا، ہم ان کے بعد انہی کی اولاد تھے، تو کیا تو ہمیں باطل پرستوں کے عمل کی وجہ سے ہلاک کرے گا؟
یعنی ہمارے ماں باپ مشرک تھے اس لیے ہم نے شرک کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ اصل میں انسانیت کی تخلیق کی بنیاد شرک پر نہیں رکھی گئی، توحید پر رکھی گئی ہے. آدم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا. آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد توحید پر قائم رہی. شرک کا آغاز تو نوح علیہ السلام کے وقت میں ہوا تھا. تو جو لوگ مشرکین ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین چونکہ مشرک ہیں اس لیے ہم آباء و اجداد کے دین پر ہیں تو یہی اصل دین ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عہد کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو کھول کر بیان کر دیا کہ قیامت کے دن کوئی بھی بہانہ نہیں کر سکے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کس کی عبادت کرنی چاہیے. بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ اچھا وہ لوگ جو کسی مشرک گھر میں پیدا ہوئے، جو کسی کافر کے ہاں پیدا ہوئے، ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں چلا، تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ تو یہ آیت اس کا جواب دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر بندے کی فطرت میں توحید رکھ دی ہے. اندر کی توحید طلب کرتی ہے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے، یعنی توحید ہی کو دین مانا جائے. لیکن انسان کس بنا پر یہ نہیں کر پاتا اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1 ماں باپ، کہ اگر وہ شرک کر رہے ہیں تو اولاد ماں باپ کے احترام میں شرک کرنا شروع کر دیتی. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر ان سے دلیل مانگی جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی دین پر پایا ہے تو ہم بھی اسی کی پیروی کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ انسان اپنے ماحول میں آس پاس میں جو کچھ دیکھتا ہے پھر اس سے متاثر ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے شرک کا کلا کما کیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اس بیت اللہ اور مکہ کو، جہاں اللہ کا گھر ہے، اور اس مرکز توحید کو واپس اس کی اصل حالت میں لوٹا دیا تھا. اور قیامت تک وہاں اللہ کے فضل سے اہل توحید ہی کا غلبہ رہے گا. اور آپ دیکھیے کہ آج کے میڈیا کے دور میں تو کچھ مشکل ہی نہیں یہ جاننے کی کہ مختلف لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں. اور خانہ کعبہ کے 24 گھنٹے کا جو لائیو چینل ہے جس میں حرم کو ہر وقت دکھایا جاتا ہے اور اس میں قرآن مجید آ رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیا جا رہا ہوتا ہے، دنیا میں کہیں بھی کوئی شخص اس کو دیکھ سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے، پیغام ہے پوری دنیا والوں کے لیے توحید کا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی امت، انبیاء کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اب یہ وعدہ، یہ میثاق کون یاد کرائے گا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا فرض ہے، آپ کا کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو توحید پر لائیں. میدان عرفات ابراہیم علیہ السلام کی وراثت بھی ہے. یزید بن شعبان کہتے ہیں کہ ابن مربع انصاری ہمارے پاس آئے اور ہم عرفات میں ایسی جگہ اترے تھے جس کو امر امام سے دور خیال کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا قاصد ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی نشانیوں کی جگہ کھڑے رہو کیونکہ تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں سے ایک وراثت پر ہو. تو گویا عرفات کے میدان کو آپ نے کس کی وراثت قرار دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی. یاد رکھیے کہ جو عرفات کے میدان میں نہیں پہنچتا اس کا حج ہی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس نے پکار کر کہا کہ حج تو عرفات کا دن ہے. جو شخص مزدلفہ کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے پہلے یہاں آ گیا اس کا حج پورا ہو گیا. پھر آپ دیکھیے کہ اس خاص دن میں جو لوگ عرفات میں جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کے لیے نمازوں کے اوقات بھی بدل دیے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ ہمیشہ نماز اس کے وقت پر ادا کرتے تھے. نماز اس کے وقت پر ادا کرتے تھے. عرفات میں ظہر اور عصر کو ملایا جاتا ہے. سورج کا زوال ہوتے ہی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، خواہ امام کے پیچھے پڑھی جائیں یا خود الگ سے پڑھی جائیں. اور اسی طرح مزدلفہ میں کیا کیا جاتا ہے، چاہے آپ رات 10 بجے وہاں پہنچے، مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا جاتا ہے. اور اس کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ سنت کی خلاف ورزی میں شمار ہوتا ہے، جو کہ گناہ ہوگا. لیکن جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرے تو اسے اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے.
اس میدان میں آخرت کو یاد کرنا چاہیے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا. پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لبیک اللہم لبیک تو فرمایا انما الخیر خیر الاخرہ کہ بے شک خیر تو صرف آخرت کی خیر ہے. گویا عرفات کا میدان ہمیں حشر کی یاد دلاتا ہے کیونکہ بیک وقت کسی میدان میں اتنے لاکھوں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اکٹھے ہوں اور پھر زوال کے بعد وقوف کر رہے ہوں. یہ منظر اس جگہ کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا. تو یہ جگہ، یہ وقت، یہ لوگ اور جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ بہت خاص ہوتا ہے. اور اس وقت یاد کرنے کی چیز اور جو سبق لے کر لوٹنا چاہیے، اور ہم دیکھنے والوں کو یا امیجن کرنے والوں کو جو بات سوچنی چاہیے یا جو خیال ہمارے ذہن پر غالب رہنا چاہیے، وہ آخرت کا خیال ہے کہ اسی طرح ایک دن ہم قیامت کے دن بھی سب لوگ یہاں اکٹھے ہوں گے. دنیا میں آنے سے پہلے بھی یہاں اکٹھے ہوئے، حج کے موقع پر بھی اکٹھے ہوئے، اور پھر مرنے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو پھر یہاں اکٹھے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ ہم روز سنتے ہیں آج فلاں فوت ہو گیا، آج فلاں فوت ہو گیا. اکثر یہ خبریں سننے کو ملتی اور پچھلے چند دنوں میں تو کچھ زیادہ ہی ملی. بہت کچھ قریبی جاننے والے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو جو ہی مجھے کسی کی بھی وفات کی اطلاع ملی، سب سے پہلے اس کی بخشش کی دعا تو کی ہی، لیکن سب سے پہلے جو خیال مجھے آیا وہ یہ کہ اب وہ واپس نہیں پلٹ سکتے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں. اب وہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے، اب وہ عرفہ کا دن نہیں پا سکتے، اب وہ رمضان کا مہینہ نہیں پا سکتے، اب وہ تراویح اور قیام نہیں کر سکتے، اب وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اب وہ ذکر نہیں کر سکتے، وہ اپنے لیے اور کسی کے لیے کوئی دعائیں نہیں مانگ سکتے. اب ان کے لیے کچھ پلٹنا نہیں، اب ان کے لیے آگے کا سفر ہے، آگے کا سفر اور انتہائی بے بسی اور ساری آزادی کا چھننا. اگر دنیا میں وقتی طور پر بھی کسی کو جیل میں جانا پڑے اور اس کی آزادی چھن جائے تو اس کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا. کہاں یہ کہ ہم میں سے جب کوئی قبر میں جائے گا تو پھر اس کی آزادی کا کیا عالم ہوگا اور اس کی حسرتوں کا کیا عالم ہوگا. آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم جمعے کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، روزے کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، عرفہ کے دن کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور آج کے دن ہم جو چاہیں مانگ لیں. لیکن پھر بھی ہم کتنی سستی کرتے ہیں اور ہمارے منہ سے دعا نہیں نکلتی اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی موت کے لیے، اپنی جنت کے لیے، اپنے آسان حساب کتاب کے لیے، اپنی زندگی بھر کی کوتاہیوں کی معافی کے لیے. آج کے دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عرفات والوں پر متوجہ ہے، وہ اپنی مخلوق کے ایک حصے پر متوجہ ہے. آپ بھی اس کی توجہ حاصل کیجیے، آپ بھی اس کی رحمت کو پکاریے، اور آپ بھی اپنے لیے خوب خوب دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی بخش دے اور ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان کر دے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ میدان عرفات میں وہ وقوف کیے ہوئے تھے. انہوں نے سورج کو دیکھا جو غروب کے لیے ڈھال کی طرح لٹک آیا تھا، یعنی بالکل نیچے آ گیا تھا، بالکل ڈھال کی شکل میں دکھائی دے رہا تھا. اسے دیکھ کر رونے لگے اور خوب روئے، ڈوبتے سورج کو دیکھ کر بہت روئے. ان کے پاس ایک آدمی نے پوچھا جو ان کے پاس ہی موجود تھا، اے ابو عبد الرحمن، آپ کے ساتھ مجھے کئی مرتبہ وقوف کا موقع ملا ہے، اس میدان میں ہم اکٹھے حاضر ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی، اور وہ بھی میری اسی جگہ پر وقوف کیے ہوئے تھے جہاں میں کھڑا ہوں، آپ یہیں کھڑے تھے. یاد رکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ ہر کام میں بہت کلوزلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واچ کرتے تھے اور ان کی اتباع کرتے تھے. اس جگہ کھڑے ہونے کو بھی سعادت سمجھتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. تو انہوں نے حدیث روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہاری دنیا کی جتنی زندگی گزر چکی ہے اس کے بقیہ حصے کی نسبت صرف اتنی ہی ہے. یعنی سورج نکلنے سے لے کے غروب ہونے تک کو اگر دنیا کا کل وقت شمار کیا جائے تو سارا وقت گزر چکا ہے، بس آخری اتنا سا وقت بچا ہے جتنا سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، پورے دن کے مناسبت سے، پورے دن کی نسبت سے.
جتنی تمہارے اس دن کے بقیہ حصے کی گزرے ہوئے دن کے ساتھ نسبت ہے. بس اتنا سا وقت باقی. یعنی دنیا کی اپنی عمر بھی خاتمے کے قریب ہے، اور ہم سب لوگ جو 30s کراس کر چکے ہیں، 40s 50s 60s 70s، ہماری کیا عمر باقی ہے؟ تو اپنے آپ کو ایک عمر دیا کرے، اپنی ایک فرضی عمر بنا لیا کرے کہ مثلا میری عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، اور پھر اس کے بعد کیلکولیشن شروع کر دیا کریں کہ اچھا کتنے سال باقی رہ گئے، اور ان میں کتنے دن باقی رہ گئے، اور ان دنوں میں سے آج کے دن میں نے کیا کیا، اور اگر نہیں کیا تو آخر میں کب کروں گی، اگر میں نے اپنی نماز کی اصلاح نہیں کی تو کب کروں گی، اگر مجھے ابھی ذکر کی عادت نہیں پڑی تو کب پڑے گی، اگر مجھے ابھی صدقہ دینے کا شوق پیدا نہیں ہو تو کب ہوگا. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے. یہ بار بار نہیں آتا. ابو عبد الرحمن جو ہر سال حج کرتے اور وقوف کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے، ان کا وقت بھی پورا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی پورا ہو گیا. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا وقت بھی پورا ہو گیا. نوح علیہ السلام کا وقت بھی پورا ہو گیا. آدم علیہ السلام کا وقت بھی پورا ہو گیا، اور ہمارا وقت بھی جلد پورا ہو جائے گا. اس لیے جو وقت ہاتھ میں ہے اس کو زیادہ اہم کاموں میں استعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں. تکبیرات. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عرفہ کے دن کی فضیلت. قرآن مجید میں اس دن کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے. یعنی وشاہد ومشہود، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے جس میں سب لوگ ایک جگہ پر حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے 3 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. ایک بروج کی، بڑے بڑے برجوں کی قسم کھائی ہے جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں، اور پھر دوسرے قیامت کے دن کی، وہ دن جس کا وعدہ دیا گیا ہے، والیوم الموعود، اور تیسرے وشاہد ومشہود، حاجیوں کی اور جو عرفہ کے میدان میں حاضر ہوں. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. تو آپ دیکھیے
کہ یہاں پھر قیامت کا ذکر ہے عرفہ کے دن کے ساتھ، اور آج تو اتفاق سے جمعے کا دن بھی ہے، قیامت جمعے کے دن کو آئے گی. تو آج کے دن جو سبق ہم نے سیکھنے وہ خاص طور پر آخرت کے گھر کی یاد دہانی، کہ اس کو یاد کرتے رہنا ہے، اپنی موت کو یاد کرنا ہے تاکہ ہمارے اعمال تیز ہوں، زیادہ ہوں، بہتر ہوں. اور دوسری طرف اپنی عبادات کی اصلاح، خصوصاً نماز کی اصلاح، اور تیسری طرف ذکر کی عادت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور اس دن کی مناسبت سے خصوصی عبادت جو ہے وہ روزے کی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں جب کوئی شخص اس کا اہتمام کرے. اور پھر ہاتھ اٹھا کر بکثرت دعائیں کرنے کا دن ہے. ایک ہے ہم دل میں دعا کرتے رہتے ہیں، لیٹ کے دعا کر لی، بیٹھ کے کر لی، سوچا تو کچھ کر لی، لیکن ایک یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ کی اونٹنی ایک طرف کو جھکنے لگی اور اس کی لگام گر گئی. چنانچہ آپ نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا. یعنی آپ نے عرفہ کے دن جتنی دعائیں بھی کی وہ ہاتھ اٹھا کے کی، حتیٰ کہ جب آپ کی اونٹنی کی لگام گر گئی تو آپ نے اس کو بھی ایک ہاتھ سے پکڑا، دونوں ہاتھ نہیں لگائے، اور ایک ہاتھ اٹھائے رکھا. اور پھر یہ ہے کہ دن کی روشنی سے اندھیرا آنے تک اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے، یعنی مسلسل ذکر کرنے کا. اگر آپ لوگوں کو آج موقع ملے تو عصر سے مغرب تک خصوصی طور پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں اور دعائیں کریں. یہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے، لیکن جمعے کا دن بھی ہے اور جمعے کی آخری گھڑیوں میں دعا قبول ہوتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ موقع دے، توفیق دے، وقت ملے تو باقی کاموں پر اس کام کو اہمیت دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصواء پر سوار ہو گئے، حتیٰ کہ مقام وقوف پر تشریف لائے. اپنی اونٹنی قصواء کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا، یعنی وہی رکے رہے، یعنی پہاڑوں کی طرف منہ کر لیا. اور جبل المشات کو جو ریت کا بڑا ٹیلا تھا اپنے سامنے کیا، قبلہ رخ ہوئے اور پھر وہیں رکے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. اتنی دیر تک دعائیں کی، اور ٹکیا کے غائب ہو جانے کے بعد کچھ زردی بھی ختم ہو گئی تو پھر آپ اس جگہ سے ہلے. یعنی اتنی طویل دعائیں کی تھی آپ نے. اگر ہم بغیر کتابیں کھولے دعائیں کرنے لگے تو کیا اتنی دعائیں ہیں ہمارے پاس؟ ہماری تو دعاؤں کا کوٹا تھوڑی دیر میں ہی ختم ہو جاتا ہے. ہم پھر سوچتے ہیں اچھا آپ اور کیا مانگے اور کیا کہیں. تو اس لیے جو کچھ بھی آپ کی طلب ہے، تمنا ہے، زندگی میں جو مسائل ہیں، جو چیزیں آپ چاہتے ہیں، ان سب کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، یا ایاک نستعین کے آخر میں ہے، یا میری دعا میں دعائیں ہیں، یا دعا کیجیے میں دعائیں ہیں، ان سب جگہوں سے، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو جو مسنون اذکار ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہوئے ہیں. وہ بندے تو وہاں چلے گئے اس بڑے میدان میں، لیکن کچھ بندے جو نہیں جا سکے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، کئی رکاوٹوں کی وجہ سے، کئی پابندیوں کی وجہ سے، تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی رحمت کو متوجہ کر سکتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے سوا کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں اللہ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد نہ کرے. یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو، وہ سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن. اور یہ کہ وہ قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یعنی اس دن میں خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی بہت قریب ہوتے ہیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں، لیکن وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، یعنی یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں تم سے بہت قریب ہوں، تو مجھ سے مانگو. ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی جب بھی بندہ پکارے اللہ تعالیٰ قریب ہے، پکار سنتا ہے. لیکن اس دن کی خاص بات ہے کہ وہ اور زیادہ قریب ہے. پھر اس دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے ساتھ ساتھ کمیوں کو پورا کرنے کی ضمانت کا دن ہے یہ.
انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا اور سورج لوٹنے کے قریب تھا، یعنی غروب ہونے کے. پس آپ نے فرمایا اے بلال میرے لیے لوگوں کو خاموش کراؤ. چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ. پس لوگ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا اے لوگوں کے گروہ، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا کہ اللہ عز و جل نے عرفات والوں اور مشعر والوں کی مغفرت کر دی، یعنی مزدلفہ والوں کی بخشش کر دی ہے اور ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے. پس عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئیں قیامت تک ان کے لیے بھی خاص ہے. اور اگر اس وقت کو یہ پوچھ لیتا کہ جو لوگ تڑپنے کے باوجود نہیں پہنچ سکتے کیا ان کا بھی اس میں کوئی حصہ ہے، تو مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نہ فرماتے. تو اللہ سے اچھا گمان رکھیے اور دور ہوتے ہوئے اس میدان سے دل سے قریب رکھیے اور دعائیں کرتے رہیے. یہ دن اللہ کی رضا اور جنت پانے کا دن ہے. صحیح ترغیب و ترہیب میں آتا ہے اور تمہارا عرفات میں وقوف کرنا تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے یہ بندے کس لیے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تیری رضامندی اور جنت طلب کرنے آئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نفس اور مخلوقات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا اگرچہ ان کے گناہ زمانے کے دنوں کی گنتی کے برابر ہوں. یعنی جب سے دنیا بنی ہے آج تک جتنے بھی دن گزر چکے ہیں اتنے گناہ بھی ہو تعداد میں نمبر میں تو بھی یا باریک ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو ان کے گناہ معاف کر دوں گا. یعنی جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے. فرماتا ہے میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے جو میری جنت کے امیدوار ہیں. بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا. میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی، یعنی جن کے لیے تم دعائیں کرو گے ان کو بھی بخش دوں گا. تو گویا حاجیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ جن کے لیے بخشش کی دعائیں کریں ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. تو سچے دل سے دعا بھی مانگے اور نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال ہم سب کو حج پہ لے جائے. پوری دنیا کی دولت انسان قربان کر دے تو یہ جگہ نہیں پا سکتا. یہ جگہ آسانی سے نہیں ملتی. دنیا میں آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی جگہ لینے کے لیے ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، ہمیں آگے جگہ مل جائے، ہمیں کرسی اپنی پسند کی مل جائے. خاص طور پر جو لوگ میچز وغیرہ دیکھتے ہیں یا کہیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی پسند کی کوئی چیزیں، تو اس وقت وہ کتنا زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اپنی سیٹنگ کے بارے میں. بعض لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے اچھی جگہ اپنی سیٹ بک کراتے ہیں. تو سوچئے عرفات کے میدان کی سیٹ بکنگ کے لیے اگر کچھ خرچ کرنا پڑے تاکہ سارے گناہ معاف ہو جائیں تو اس سے بڑا کامیاب سودا اور کیا ہو سکتا ہے. تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا. عرفہ کا دن اور جمعہ جب اکٹھا آئے تو ان کی کیا مماثلت ہے. قرآن مجید کی آیت جو ہے وشاہد و مشہود، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے. اور جمعہ کے دن کو اللہ نے ہمارے لیے ذخیرہ کیا ہے. یہ صحیح الجامع کی روایت ہے کہ شاہد جمعہ کا دن اور مشہود عرفہ کا دن. سورۃ البروج کی آیت وشاہد و مشہود آیت نمبر 3. اس دن جب عرفہ اور جمعہ اکٹھا ہوا تھا تو دین کی تکمیل ہوئی تھی. یعنی عرفہ کا دن اپنی جگہ، جمعہ کا دن اپنی جگہ اہمیت کا حامل، لیکن جب سونے پہ سہاگا ہو جائے اور
ایک دن کے ساتھ دوسرا بھی ساتھ شامل ہو جائے, 2 in 1 ہو جائے, اور بھی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا, اے امیر المؤمنین, تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو, اگر وہ ہم یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے. آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. یعنی سب سے بڑی نعمت مل گئی کہ پورا دین ہمیں ملا, اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں. جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے. حضرت عمر نے کیا کہا کہ میں اس دن کو خوب جانتا ہوں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی. کہاں نازل ہوئی تھی؟ عرفات کے دن جو جمعہ کا دن تھا, اور یہ دن کئی سالوں بعد آتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری تعلیم القرآن جس کی میں نے تکمیل کی تھی وہ جمعہ کا دن بھی تھا, عرفہ کا دن بھی تھا, تکمیل کا دن بھی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی روزہ بھی تھا. اور جس وقت تکمیل ہو رہی تھی اس وقت بالکل دن کا آخری حصہ تھا, یعنی دعا ہو رہی تھی اور اس وقت ساتھ تکمیل ہو رہی تھی اور ساتھ افطار ہو گئی تھی. تو اور اس میں کچھ بھی پلان نہیں کیا تھا, یعنی جب کورس شروع ہوا تو دور پار بھی خیال نہیں تھا, حتیٰ کہ آخری مہینے کے آخری ہفتے میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیں گے. تو یہ سب کچھ جب اکٹھا ہو گیا تو پھر واقعی دل سے اللہ کا شکر ادا کیا, کیونکہ انسان چاہے بھی تو اپنی مرضی سے ان چیزوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا کہ اس کے قرآن کی تکمیل بھی ہو, لوگ بھی جمع ہوں, اجتماعی دعا بھی ہو رہی ہو, اور پھر روزے سے بھی ہو انسان, اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ بھی ہو اور عرفہ بھی ہو. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں پر شکر گزار بنائے اور ہمیں بار بار ایسے مواقع عطا کرے. اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ یہ 2 دن اکٹھے ہوئے اور آپ کے ساتھ میں یہاں اکٹھی ہوں, اور جمعے کے دن میں جمعہ پڑھنے سے تھوڑی دیر پہلے ہم سب اس مجلس میں عرفہ کے دن کی یاد تازہ کر رہے ہیں اور عہد میثاق کو بھی زندہ کر رہے ہیں. سچ بتائیے کہ آج کے دن آپ میں سے کس کس کو عہد میثاق یاد آیا تھا کہ آج کے دن ہم نے میثاق کیا تھا؟ ایک شخص. عموماً ہم عرفہ کے دن کو میثاق کا دن نہیں سمجھتے, ہمیں یاد نہیں آتا. تو میثاق کے دن ہم نے ایک عہد کیا تھا, تو آج کا دن پھر کیا ہوا؟ عہد کی تجدید کا دن. یہ چیزیں آئندہ سالوں کی یاد دہانی کے لیے نوٹ کر کے رکھ لیں, ورنہ پھر ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں, اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے اور شاگردوں کے لیے اور سب کے لیے, جس تک ہم یہ پیغام پہنچا سکیں. جمعہ اور عرفہ دونوں دنوں میں غسل مستحب ہے. مجھے امید ہے آپ سب نے غسل کیا ہوگا, اگر کوئی کسی وجہ سے رہ گیا ہے تو جا کر لے. ایک شخص نے حضرت علی سے غسل کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو روزانہ غسل کر لو. اس نے کہا میں عام غسل کے بارے میں نہیں پوچھ رہا, خاص غسل یعنی جمعے کے دن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, اور عرفہ کے دن اور قربانی کے دن اور عید الفطر کے دن, تو یہ خاص غسل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا, نہیں حضرت علی نے فرمایا کہ خاص غسل کون کون سا ہے؟ جمعے کا دن, عرفہ کا دن, قربانی کا دن اور عید الفطر کا دن. تو یوم النحر کو بھی انشاءاللہ آپ غسل کریں گے عید کے لیے. پھر یہ بھی ہے کہ عرفہ اور جمعہ دونوں دن کی دعا قبول ہوتی. جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بندہ اس میں اپنے رب سے خیر کی دعا مانگے, جس کا وہ مستحق ہو تو وہ اس کو نواز دے گا, یا وہ کسی شر سے پناہ مانگے اور اس شر سے بھی بڑے شر سے اس کو دور کر دیا جائے گا. یعنی جس شر سے اس نے پناہ مانگی ہے اس سے بھی اور اس سے بھی بڑے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ, اللہ ہم سب کو آخرت کے دن کے شر سے بچا لے, اور اس کو آخرت میں ہم یوم المزید کہیں گے. یوم المزید کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہوگا.
ان دونوں دنوں میں خطبہ ہوتا ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر عرفات کے دن خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ خطبہ میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو, آگے پہنچنے کی کوشش کیا کرو. اب عرفہ کے دن کی خاص دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے. دیکھ لیجیے اب اس حدیث کے لفظوں کو دیکھیے. بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے. اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ عرفات والے مانگے, یا عرفہ کے دن ہم بھی مانگ سکتے ہیں. اور بہترین دعا وہ ہے جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی, اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. 3 دفعہ پڑھیے لا الہ الا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. پھر یہ پڑھے اللہم اغفر لی, یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی. پھر اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہو جاتی. اچھا, یہ تہجد کے وقت پڑھنے والی دعا اور عرفہ کے دن پڑھنے والی دعا دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت بتائیے. شاباش. عرفہ میں بھی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں بھی. تو دونوں وقتوں میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں دعا کون سی؟ اس میں تو اللہ کی تعریف, اللہ کی توحید کا بیان ہے. دعا کہاں ہے؟ اسے دعا کہا جا رہا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. سوچئے آپ کی زندگی میں کون سا مسئلہ ہے, کیا غم ہے, کیا دکھ ہے, کیا پریشانی ہے, کیا چیز آپ کو بادر کر رہی, سوچئے اس کو, اور پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جب کل شیء قدیر کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ میں قادر نہیں ہوں یہ کام کرنے پر, میرے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ اپنی جان, نہ اپنا نفس, نہ اپنے خیالات, اور نہ اپنا یہ سست جسم, اور نہ ہی اپنی اولاد, اور نہ ہی لوگ. میں کسی چیز کے مالک نہیں ہوں. لہ الملک ولہ الحمد, ہر چیز کا مالک تو ہے, ہر چیز تیرے اختیار میں ہے. ان سب چیزوں کو تو اپنی اطاعت میں قبول کر لے اور ان سب کو اپنی راہ دکھا. ہم ہر وقت لوگوں سے توقع رکھتے ہیں, لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں, مجھے یہ پریشانی ہے, مجھے یہ پریشانی. ہم نے کتنی بار اللہ کو پریشانی بتائی؟ ہم لوگوں کو فون کرتے ہیں, لوگوں کو میسج بھیجتے ہیں, اپنی پریشانیوں کے دکھ سناتے ہیں. وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے, پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, پڑھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اور پھر بھی انہیں کو سنائے چلے جاتے ہیں. تو ایسے تمام اوقات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ کے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے جب تک اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کئی سال لگ گئے نا, حل نہیں ہوئے, آئندہ بھی نہیں ہوگے جب تک اللہ کو نہیں پکاریں گے. تو میں آپ میں سے ہر ایک کو, جو بھی میری بات سن رہا ہے, ایک ایک کو یہ تاکیداً کہوں گی کہ جو بھی زندگی میں آپ کے مسئلہ ہے, جو بھی دکھ اور پریشانی ہے, اس سب کو دل میں لا کر رو کر اللہ کی قدرت اور اس کے ملک اور اس کی توحید کا واسطہ دے کر
اسی سے دعا کیجیے کہ اللہ تو اس پریشانی کو دور کر دے. پھر آپ دیکھیں مسئلے کتنی جلدی حل ہوتے ہیں. بندے کسی چیز پہ قادر نہیں ہے، جو قادر ہے اس کو پکاریے. اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو کیا سوچتا ہوگا، کیا کہتا ہوگا کہ کام تو میں کر سکتا ہوں اور بتا یہ لوگوں کو رہا ہے جو کسی چیز پہ قادر نہیں. سب کچھ تو میرے اختیار میں ہے اور دیکھ یہ لوگوں کی طرف رہا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ہمیں سخت پیاس لگی ہو اور جس شخص کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہو اس کو اگنور کر کے دوسروں کو کہیں پانی پلا دو، پانی پلا دو، جن کے ہاتھ میں پانی ہے ہی نہیں. بتائیے بندوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. پھر کیوں نہیں ہم اللہ کی طرف راغب ہوتے؟ کیوں نہیں اس کی طرف توجہ کرتے؟ تو آج آپ نے کثرت سے جو ذکر کرنا ہے اور جو دعا بار بار پڑھتے رہنا ہے وہ یہی دعا ہے. اور اس کو سامنے رکھ کے 3 دفعہ پڑھا، 5 دفعہ پڑھا، 7 دفعہ پڑھا، پھر اس کے بعد جو دل میں دکھ ہے، غم ہے، پریشانی، پھر اس کا ذکر کیا. اللہ میرا یہ دکھ دور کر دے، اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، اللہ میری پریشانی دور کر دے. پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے مسائل حل ہوتے ہیں. ایک بار پڑھنے سے بھی اگر دعا قبول ہوتی ہے تو بار بار پڑھنے سے کتنی بار قبول ہوگی اور کتنی زیادہ قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. گویا صبح صبح صدقہ کر دیا آپ نے اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس سے 10 غلطیاں مٹا دی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے اور شام تک وہ شیطان سے حفاظت میں رہے گا. اور اگر شام کو کہہ لے تو صبح تک اس کے لیے یہی کچھ ہے. تو ویسے تو عادت بنا لینی چاہیے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور جو 10 بار پڑھے اس نے گویا 4 غلام آزاد کیے. پھر اسی طرح جو 10 بار یہ پڑھے جس میں بیدہ الخیر یحیی و یمیت کے الفاظ بھی شامل کر دیے گئے ہیں، تو جو یہ پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. یہ کلمات اس کے لیے ہر ناپسندیدہ چیز اور شیطان مردود سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے گھیر نہیں سکتا، یعنی ہر گناہ سے چھٹکارا ہو جائے گا اور وہ عمل کے لحاظ سے تمام لوگوں میں سب سے افضل شمار ہوگا. مگر وہ شخص اس سے برتری لے جاتا ہے جو اس سے زیادہ یہ کلمہ کہہ دے. پھر ان کلمات کے پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں. 100 بار پڑھنے کا اجر کیا ہے کہ شیطان سے حفاظت رہتی ہے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں کرتا جو کلمہ 100 بار یہ پڑھ لے کوئی شخص. اگر عام دنوں میں نہیں پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے آج تو کم از کم 100 بار اس کو ضرور پڑھ لیں. پھر اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد خاص طور پر حفاظت کے لیے کلمہ بہت مفید ہے. رات سے ڈرتے ہوں، اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوں تو یہ کلمہ پڑھیں، جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. پھر اسی طرح بازار میں داخل ہوتے وقت اس کلمے کو پڑھنے کے بہت درجات ہیں. 10 لاکھ یعنی 1 ملین نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس شخص کے لیے جو بازار میں داخل ہوتے وقت یہ کلمہ پڑھتا ہے. کچھ لوگوں کے گھر بھی بازار میں سے گزر کے آتے ہیں تو ہر روز عادت بنا لیں کہ بازار سے گزرتے ہوئے یا گاڑی بھی گزر رہی ہو آپ کی تو یہ کلمہ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 لاکھ درجے بلند کرتا ہے کیونکہ بازار غفلت کی جگہ ہے، جو وہاں پڑھتا ہے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. تو اس دعا کو پڑھنے کے لیے کون سے مواقع ہیں؟ صبح و شام، یا 1 بار، 10 بار، 100 بار، 200 بار، جتنا پڑھ سکیں. سوتے وقت 1 بار، رات کو آنکھ کھلنے پر 1 بار، بازار میں داخل ہوتے وقت 1 بار، ہر نماز کے بعد 3 بار، مغرب کی نماز کے بعد 10 بار، دوران سفر 1 بار، صفا مروہ چڑھتے وقت 3 بار، اور عرفہ کے دن انگنت بار. عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ بھی دیا تھا اور انہیں مختلف چیزوں کی نصیحت کی تھی، اور خاص نصیحت جو اس دن کی گئی وہ آپ کو بھی کرتی ہوں. ادا بن خالد کہتے ہیں میں نے عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ کی دونوں رکابوں پر کھڑے ہوئے دیکھا اور بلند آواز سے فرما رہے تھے اے لوگو
یہ تمہارا کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ تمہارے مہینوں میں سے کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہارے شہروں میں سے یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا آج کا دن حرمت والا دن ہے، تمہارا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، تمہارا یہ شہر بھی حرمت والا شہر ہے۔ یاد رکھو بے شک تمہارا خون اور مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جیسا تمہارے اس دن کی، اس مہینے اور اس شہر میں حرمت ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب تبارک و تعالی سے جا ملو، پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کئی بار فرمایا اے اللہ تو ان پہ گواہ رہنا، اے اللہ تو ان پہ گواہ رہنا۔ آپ نے کئی بار ذکر کیا، میں نہیں جانتا آپ نے کتنی بار یہ بات دہرائی، میں گن نہ سکا کہ اے اللہ تو ان پر گواہ رہنا۔ یوم مشہود ہے یہ، جس دن لوگوں کو گواہ بنایا گیا اس بات پر کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے اس دن جاہلیت کی رسموں کا خاتمہ کیا اور آپس کے حقوق کے بارے میں بتایا کہ کس کا کس پر کیا حق ہے۔ اس دن سود کا خاتمہ کیا گیا تھا، عورتوں کو ان کے حقوق دلوائے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور پھر اسی طرح گمراہی سے بچنے کا حل بتایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو مضبوطی سے پکڑے گا ان کو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کون سی دو چیزیں؟ قرآن اور سنت۔ پھر اسی طرح آپ نے دین کے غلبے کا تذکرہ کیا، یعنی عرفات کے موقع پر۔ پھر امیر کی اطاعت کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا خواہ تم پر کسی کن کٹے حبشی غلام کو بھی مقرر کر دیا جائے جو تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق احکام جاری کرے تو تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ پھر آپ نے اپنے حوض کا بھی ذکر کیا، حوض کوثر کا، اور پھر بدعت سے بچنے کا حکم دیا، کیونکہ جو لوگ بدعت کریں گے وہ حوض کوثر پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر اسی طرح آپ نے ہر سال قربانی کرنے کی تلقین فرمائی، اور پھر آپ نے سب کے لیے دعائے مغفرت کی، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا۔ تو آپ بھی سب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو بخش دے۔ حارث بن عمر بیان کرتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ مینا یا عرفات میں تھے، لوگ آپ کے گرد گھوم رہے تھے، یعنی آپ کے قریب تھے، اور آپ کا چہرہ دیکھتے تو کہتے یہ مبارک چہرہ ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لنا۔ میں گھوم کر پھر آیا، پھر عرض کی اے اللہ کے رسول میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ آپ نے پھر فرمایا اللہم اغفر لنا۔ میں گھوم کر پھر واپس آپ کے پاس حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لنا۔ تو جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے تو آپ بھی یہی دعا کیجیے۔ تو گویا یہ دن ایک بہت مبارک دن ہے، یہ گھڑیاں بہت مبارک گھڑیاں ہیں، اس لیے ان کی قدر کیجیے اور ان میں اپنے رب کو خوب خوب یاد کیجیے۔ اس نیت سے پھر ایک دفعہ لبیک سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی پھر اپنے گھر میں بلائے۔ عرفہ کا روزہ، اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے، یعنی علم والے اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ کون سا وہ دن ہوگا جو 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ تو ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ جس دن عرفات کے میدان میں حاجی وقوف کرتے ہیں باقی لوگ بھی اسی دن کی پیروی کریں گے، اور یہ خیال ہے ابن باز کا، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحج، خواہ یہ حاجیوں کے عرفہ کے دن کے موافق ہو یا نہ ہو، چاہے اس دن عرفات میں وہ کھڑے ہوں یا نہ ہوں۔ آپ جس علاقے، جس ملک اور جس شہر میں رہتے ہیں، ہر ملک کی اپنی رویت ہے،
جیسے نمازوں کے اوقات اپنے اپنے ہیں، جیسے سورج نکلنے اور غروب ہونے کے اوقات اپنے ہیں، اسی طرح چاند کو دیکھنے کے بھی اپنے اپنے اوقات ہیں. چاند ایک وقت میں ہر جگہ نظر نہیں آتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس کو دیکھ کے روزہ رکھو اور دیکھ کے روزہ رکھنا چھوڑو. تو اس اعتبار سے جب چاند کو فالو کرتے ہوئے ذوالحج شروع کیا جائے گا، نہ کہ مکہ کو سامنے رکھتے ہوئے، تو جس دن بھی پھر 9 ذوالحج ہوگی اس دن کا روزہ رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ رائے ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ کی، عبداللہ بن جبرین، اور اسی طرح کچھ اور بھی علماء اس میں شامل ہیں. اور یہ سب یہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحج کو روزہ رکھتے تھے. یعنی انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے. تو 9 ذوالحج جس ملک میں جہاں کہیں بھی ہوگی ان کے لیے وہی روزے کا دن شمار ہوگا، کیونکہ پھر اس سے اگلا دن ان کا عید کا ہوگا. تو ابن عثیمین یہ کہتے ہیں کہ مطلع مختلف ہونے کی بنا پر چاند بھی مختلف ہے. مثلا جب مکہ مکرمہ میں چاند دیکھا گیا تو اس کے مطابق یہاں 9 تاریخ ہوگی. کسی دوسرے ملک میں مکہ سے ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا، جیسے فار ایسٹ میں، تو ان کے ہاں 10واں دن یوم عرفہ ہوگا. کچھ جگہ تو ایسی ہے نا کہ جہاں چاند بعد میں نظر آتا ہے، اور کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں سعودی عرب سے بھی پہلے نظر آ جاتا ہے. تو اب ایسی صورت میں وہ چاند دیکھ کر اگر پھر بھی عید نہیں کرتے یا روزہ رکھنا نہیں شروع کرتے، یا جو بھی چیزیں چاند سے متعلق ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر سکتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک دن پہلے چاند نظر آئے گا وہاں یوم عرفہ جو سعودیہ کا ہے وہ وہاں کا 10واں دن عید کا دن ہوگا. لہٰذا ان کے لیے اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں، کیونکہ یہ عید کا دن ہے. اسی طرح فرض کریں کہ رؤیت مکہ سے لیٹ ہو، یعنی رؤیت مکہ سے لیٹ ہو، جیسے ہماری لیٹ ہوئی ہے 2 دن، اور مکہ مکرمہ میں 9 تاریخ ہو تو ان کے ہاں چاند کی 8 تاریخ ہوگی، تو وہ اپنے ہاں 9 تاریخ کے مطابق روزہ رکھیں گے، جو کہ مکہ کے حساب سے 10 تاریخ بنے گی. اور راجح قول یہی ہے، یعنی یہ ابن عثیمین کا خیال ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب اسے دیکھو تو عید کرو. اور وہ لوگ جن کے ہاں چاند نظر نہیں آیا اور انہوں نے چاند نہیں دیکھا، اور جیسا کہ سب لوگ بالاجماع طلوع فجر اور غروب شمس میں سے ہر علاقے کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کا، اسی طرح مہینے کی توقیت بھی یومی توقیت کی طرح ہوگی. توقیت کا مطلب ہوتا ہے ٹائم مقرر کرنا، یعنی سورج کس وقت نکلتا ہے اس کا ٹائم دیکھنا، غروب کب ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح یومی توقیت ہے ایسے ہی شہری توقیت بھی ہوگی. شہری ہوتا ہے مہینے کی، یعنی جس طرح ڈیلی نمازوں کے ٹائمنگز فرق ہیں ویسے یہاں کے اور کینیڈا کے، تو اسی طرح شہری یعنی منتھلی جو چاند کا دیکھنا ہے وہ بھی فرق ہو سکتا ہے. تو جہاں جیسے نظر آئے گا، جیسے سورج کے مطابق یا چاند کے مطابق جو عبادات ہوں گی اسی کو فالو کیا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر، یہ رمضان سے متعلق ہے. فمن شہد، تو جو مشاہدہ کرے، جو دیکھے، پالے تم میں سے اس مہینے کو، فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. تو اس میں بھی شاہدہ کا لفظ کس بات کی دلیل ہے؟ شہادت، جو وٹنس، جو وٹنس کرے. اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ چاہتا ہے، سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے مہینہ نہیں پایا، چاند نہیں دیکھا، تو اس پر پھر روزہ رکھنا اس دن کا لازم نہیں ہوگا، وہ آغاز نہیں کرے گا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے چاند ہو لیکن بادل ہو اور اس وجہ سے نہ دیکھ پا رہے ہوں، تو اس کا بھی حل بتایا آپ نے. بخاری کی روایت ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غمی علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30. جب تم اس چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، جب اس کو دیکھو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو. اور اگر تم پر بادل چھا جائے، غمی علیکم، غمام ہوتا نا بادل، فأکملوا عدۃ شعبان 30، تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو. 31واں دن نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ قیاس بھی یہی کہتا ہے، یعنی یہ تو قرآن اور سنت سے دلیل تھی، قرآن سے آیت، حدیث آپ کے سامنے بیان کی، اور پھر قیاس. تو کہتے ہیں کہ ہر ملک میں روزہ کھولنا اور سحری بند کرنا علیحدہ، اور اس کا مطلب غروب شمس کے اعتبار سے علیحدہ ہوتا ہے. نمازوں کے اوقات بھی، فجر کسی جگہ جلدی شروع ہو رہی ہوتی ہے، کسی جگہ بعد میں شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے روزوں میں بھی اگر فرق آ جاتا ہے تو اس سے ثواب میں، اجر میں انشاءاللہ فرق نہیں پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ بھی آپ اسی ملک کے مطابق کریں جس میں آپ رہائش پذیر ہیں. اب یہ ہے کہ جو رہائش پذیر دوسرے علاقوں میں ہیں ان کے لیے تو صرف روزے کی عبادت ہے، کوئی وقوف عرفات تو ہے نہیں، تو اس لیے روزہ رکھنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہو سکتی. ہاں، حجاج کے ساتھ ایک یکجہتی کی علامت کے طور پر جس وقت اللہ سبحانہ وتعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، جو خاص انہی کے لیے آتا ہے، سب کے لیے تو نہیں آتا، عرفات والوں کے لیے آتا ہے. تو ہم قیاس کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم فرمائے، تو ہم اس وقت میں دعائیں کرتے ہیں. یا ویسے عشرہ ذوالحج جو ہے یہ سارے کا سارا ہی بابرکت ہے، تو اس اعتبار سے ہم اس میں تکبیرات، تحلیلات اور دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس کو پڑھنے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں اس سلسلے میں، لیکن اب ٹائم ہمارے پاس اتنا ہی ہے. آپ کو پھر یاد دہانی کراتی چلوں کہ عہد کی تجدید کا دن ہے، سب کو یاد دہانی کرانے کا دن ہے کہ وہ اس عشرے میں خوب خوب عبادت کریں اور قربانی کریں اور عید کو اچھے سے منائیں. یہ پیمفلیٹ سب کو معلوم ہے، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو لے جائیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انشاءاللہ عید کی نماز یہاں پر ہوگی صبح 6:45 پر، اور عید سے دوسرے دن یہاں پر اونٹوں کی قربانی ہوگی، اور اس کے علاوہ اسٹالز وغیرہ لگیں گے، بچوں کے لیے رائڈز کا انتظام ہوگا، کھیل کود ہوگی. جو لوگ آنا چاہیں آئیں، ایک دوسرے سے میل ملاقات کریں، کھائیں پیئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرٹینمنٹ کریں، کیونکہ عید کے دن کھانے پینے کے دن ہے. عید سے پہلے کے دن روزے کے دن تھے، تو یہ اب آپ کے انشاءاللہ کھانے پینے کے دن ہے. اس سلسلے میں آج میرے لیے ایک اور بہت خوشی کی بات ہے کہ میری والدہ صاحبہ نے پہلے پارے کا ٹیسٹ دیا ہے TQ2 کے ساتھ اور 98 نمبر لیے ہیں. تو اس کی خوشی میں آج آپ سب کو کھجوریں تقسیم کر رہی ہوں. کھجوروں کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ روزے بھی ہیں، روزہ بھی کھول سکتے ہیں آپ. اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے، ویسے تو آپ ابھی بھی جس کا روزہ نہیں کھا سکتا ہے، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ہو سکے تو اس سے آپ روزہ افطار کریں تاکہ روزے کا ثواب بھی ملے. تو انشاءاللہ کوئی بھی لینا نہ بھولیں، سب کے لیے انف ہوں گی انشاءاللہ. تو تقسیم کر دیا جائے. جی آپ بولیے. ایک ریکویسٹ ہے سب کی طرف سے، میری بھی. جی جی. آپ ہم سب کی بخشش کی دعا کریں. اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا. تکبیرات پڑھیے. ایک دوسری بات یہ کہ آج انشاءاللہ فقہ القلوب کی کلاس ہوگی 2 بجے، تو یعنی آپ اپنے اسکیڈول میں رکھیے. کوئی کچھ کہنا چاہ رہا تھا، ہاتھ کھڑا کرتے. جی. حدیث میں تو اس کی وضاحت نہیں آتی، لیکن عام طور پر ایسے فضائل کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تعلق صغیرہ گناہوں سے ہوتا ہے. کبیرہ گناہوں میں تو کچھ پر حدود ہیں اور کچھ کا کفارہ دینا ہوتا ہے، اور کچھ کے لیے سچی توبہ ضروری ہوتی ہے، شرط ہوتی ہے. ایسا کرتے ہیں ہم مجلس برخاست کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو تکبیریں لگا دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لگائیے اور اپنا ذکر اپنا شروع کر دیجئے، کیونکہ جمعے کی تیاری بھی آپ کو کرنی ہوگی. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد.
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.